بچے کو جب ماں اپنی گود میں لیتی ہے اس کو کتنی پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. ماں جب اسے اپنے ساتھ لگاتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے تو بچے کی کتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. پھر جب بچے کی بھوک دور ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہ تو ظاہری طور پر سیٹسفیکشن ہے نا، لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں مینٹل ہیلتھ پہ، اسپرچول ہیلتھ پہ. اب دیکھیں، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ کسی فاسق عورت سے، بد اخلاق عورت سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلوایا جائے، اس لیے کہ ماں کے اخلاق کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. ماں جو کچھ کرتی ہے وہ بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہیں سے میں اگلی بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ماں دودھ نہ پلانا چاہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، جیسے عربوں کے یہاں یہ تھا کہ رضائی ماں جو ہے وہ دودھ پلا سکتی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے. ایسا ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن یعنی آج کے دور میں ایسا سلسلہ کم ہوتا ہے. رضائی ماں کی بجائے ڈبہ ماں ہی کافی ہے. ڈبے کے ساتھ، ڈبے کے دودھ کے اوپر کیا حکمت تھی کہ ہم پہلے زمانوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کافی زیادہ تھا. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب جو پیکج فوڈ ہے یا ڈبہ کے دودھ ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریپلیسمنٹ کر دی ہے اس کانسیپٹ کی. کیا اس میں کوئی حکمت بھی پوشیدہ ہے جو تربیت کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے بچے کی؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک فیڈر جو ہے وہ اس شفقت، محبت اور اس پروٹیکشن کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. بھوک تو دور کر دے گا، لیکن کیا وہ تحفظ بچہ محسوس کر سکتا ہے؟ کیا وہ دودھ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ بڑے فارمولاز ہیں، اور فارمولاز میں یہ بتایا گیا کہ ماں کے دودھ کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اس کی ریشو ہے، ہم نے اس کو بالکل پورا کر دیا. آرٹیفیشلی آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، نعم البدل کیسے ہو سکتا ہے؟ نعم البدل تو نہیں ہے. جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اسی اعتبار سے دیکھ لیں کہ ماں کے دودھ کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے جو بچے کو نیڈڈ ہوتا ہے. آپ اس ٹیمپریچر سے کمی بیشی کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بے شک آپ اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی اوپر تلے ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ماں کا دودھ جو ہے اس کے اندر کوئی جرمز تھوڑی ہوتے ہیں، محفوظ ہے دودھ. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے دودھ ہیں اس میں جراثیموں کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد کے انوائرمنٹ کا اثر ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ ایسے انگریڈینٹس تو ضرور ہوتے ہیں جو بچے کو نہ چاہیے ہوں. مراد یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ 9 ماہ جس ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اس کو 9 مہینے تک رکھا ہے، اب اس کی جس نوعیت کی غذا چاہیے نا، اس ماں کے اندر ہی پیدا ہو سکتی ہے، ڈبے کے اندر نہیں. ڈبے کے اندر تو وہ چیز ہوگی نا جو باہر والے سوچیں گے کہ ہاں سب بچوں کے لیے سٹینڈرڈائزڈ. تو ہر بچے کے لیے اس کا سٹینڈرڈ اس کی ماں ہے.